ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، جتنے صحافتی ادارے ہیں، پریس کاؤنسلز ہیں، ان سے بھی ملتمس ہوں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہمیں مل جل کے نبھانی ہے، اور اس میں سب سے پہلے قومی مفاد آتا ہے کہ ہم اس ملک کی مل کے خدمت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کروں، اور آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی اپنی آواز اٹھاؤں۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنا منصب سنبھالتے ہی جو معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر کام شروع کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کل جو ایک عالمی مالیاتی جریدہ ہے بلومبرگ، اس کے اندر پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھنے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کا ذکر ہوا، اور جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب کی انتخاب کو ایک بہترین انتخاب قرار دیا گیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بلومبرگ میں یہ آرٹیکل شائع ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اورنگزیب صاحب یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں اس کو حل کر سکیں، اور وزیر اعظم کے حوالے سے یہ درج ہے کہ ان کا جو تجربہ ہے عالمی مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنے کا، اس کو بروئے کار لایا جائے تو یہ معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے، اور معیشت میں اصلاحات کے حوالے سے، بہتری کے حوالے سے وہ بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ مگر آج کا جو موضوع ہے، میں وہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آج کا موضوع کچھ ایسے سیاسی ایلیمنٹس ہیں اس ملک کے اندر جو معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچاتے رہے ہیں، اور وہ اپنی سیاست کی خاطر ریاست کا نقصان کیے جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ریاست ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اس ملک نے انشاءاللہ تعالی تا قیامت قائم رہنا ہے۔ مگر اگر چند سیاسی عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی بقا کی خاطر، سیاسی مفادات کی خاطر، جو پیٹی پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کی خاطر اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت مکروہ قدم لیا گیا ہے یورپین یونین کو اپروچ کرنے کا، اور ایک آن لائن پٹیشن کا سسٹم جس میں وہ انٹرنیٹ کے اوپر یورپین یونین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا GSP+ سٹیٹس واپس لیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کو قید میں سہولیات نہیں دی جا رہی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ماضی کے اندر اگر دیکھا جائے تو IMF کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کا پروگرام، ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا پروگرام، IMF کو خط لکھنے کی جو ان کی کوشش تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے 2 صوبائی وزرائے خزانہ کو فون کیا کہ ہمیں IMF کو خط لکھنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ جو IMF پاکستان کو پروگرام دینے جا رہا ہے یہ نہ دیا جائے، اور یہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ یہ بانی چیئرمین PTI کی کوشش یہ تھی کہ یہ ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے، یہاں پہ باہر سے ایئر لائنیں آنا بند ہو جائیں، یہاں پہ لوگ بینکوں کے باہر قطاروں میں لگے ہوں اپنے پیسے نکلوانے کے لیے، باہر سے انویسٹمنٹ آنا بند ہو جائے، معیشت مکمل طور پہ بیٹھ جائے، اور پھر بانی چیئرمین PTI یہ کہہ سکے کہ دیکھیں میں کہتا تھا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کے IMF کے ساتھ مذاکرات کیا اور IMF کے معاہدہ طے کیا تو ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ IMF کو خط انہوں نے تب بھی لکھا
اب دوبارہ ان کے ترجمان رؤف حسن صاحب نے اس دن کہا کہ جی ہمیں جیل سے یہ ہدایت آئی ہے کہ آپ IMF کو خط لکھیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ پروگرام کو آگے نہ بڑھائے. اور آپ سے پوچھ کون رہا ہے اور آپ کس حیثیت میں یہ خط لکھ رہے تھے؟ آپ کرپشن کے چارجز میں آپ کو عدالتوں نے سزا دی ہے جس کی قید کی سزا آپ کاٹ رہے ہیں. اور دیکھیے ریاست پاکستان اور قومی مفاد کا تحفظ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے، جو اقدامات ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب دن میں 3 سے 4 میٹنگ صرف معیشت کے اوپر کرتے ہیں اور ان کی تمام تر توجہ مرکوز ہے کہ ہم اس ملک کو ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کریں، ہم اس ملک کی عوام کے مسائل کو حل کریں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ کریں. اور ایک طرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کو اپنے آپ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، نہ قومی مفاد نظر آتا ہے، نہ ان کو پاکستان کی سالمیت کی کوئی پرواہ ہے، نہ ان کو غرض ہے معیشت کی بحالی کے ساتھ. وزیر اعظم صاحب نے تو میثاق مفاہمت کی بات کی تھی. تو یہ اب نیا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے کہ یورپین یونین کو کہا جائے کہ پاکستان کا GSP پلس سٹیٹس واپس لے لیں. اب پاکستان کا GSP پلس سٹیٹس ہے تو ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. پاکستان کا GSP پلس سٹیٹس ہے تو زر مبادلہ آئے گا. پاکستان کا GSP پلس سٹیٹس ہے تو روپیہ مستحکم ہوگا، مہنگائی میں کمی آئے گی، روزگار کے مواقع ملیں گے. تو یہ جو یورپین یونین سے رابطہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ GSP پلس سٹیٹس لے لیں، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش ہے اور پاکستان کی غریب عوام کو مزید مشکلات کا شکار کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے، جس کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ روزگار کے مواقع نہ ہوں، روپیہ مستحکم نہ ہو، غربت مہنگائی ختم نہ ہو اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نہ ہو سکیں اور انڈسٹری بند ہو. تو یہ مطالبہ تحریک انصاف کی طرف سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جی جیل میں غالباً وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جن کے وہ حقدار ہیں. اب میں نے جب پنجاب گورنمنٹ سے رپورٹ لی تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب جیل میں ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. ان کے زیر استعمال صرف ایک کمرہ نہیں ہے، ان کو پوری ایک گیلری دی گئی ہے واک کرنے کے لیے. ان کے سیل کے ساتھ ایک کچن بھی دیا گیا ہے، ایک کمرہ ایکسٹرا دیا گیا ہے، 3 کمرے ان کے زیر استعمال ہے اور ایک گیلری واک کرنے کے لیے زیر استعمال ہے. جو جیل مینول ہے 1978 کا، اس کے مطابق ہر قیدی کو ہفتے میں 1 ملاقات کی اجازت ہوتی ہے. بانی چیئرمین PTI کو ہفتے میں 4 ملاقاتوں کی اجازت دی جا رہی تھی، جس کے اندر 1 ملاقات وکیلوں کے ساتھ، 1 ملاقات دوستوں کے ساتھ، 1 ملاقات فیملی ممبرز کے ساتھ اور 1 ملاقات سیاسی رفقا کے ساتھ. جیل مینول کہتا ہے کہ جو بھی قید میں ہوگا اس کو ہفتے میں 1 ملاقات کی اجازت دی جائے گی. یہاں 4 ملاقاتیں ہو رہی تھی اور یہ کئی 100 ملاقاتیں کر چکے ہیں جب سے یہ قید میں ہیں. انہوں نے پنجاب حکومت سے، اس وقت ہماری حکومت تو نہیں تھی، ڈیمانڈ کی کہ مجھے ایکسرسائز والی سائیکل دی جائے. تو ان کو ایکسرسائز کا اکوپمنٹ جیل میں دیا گیا، ہر قیدی کو میسر نہیں ہے. یہ پورا ایک جو سیٹ اپ ہے 3 کمروں کا، کچن کا، گیلری میں واک کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ایکسرسائز کے لیے سائیکل جو دیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کی اشیاء کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، جس بھی قسم کی، جو مینیو لکھ کے دیا جاتا ہے، وہ مجھے پنجاب حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جیل حکام وہ مہیا کر رہے ہیں اور ان کو کوئی تنگی نہیں ہے
ان کو کوئی دقت نہیں ہے. دیگر جو اس ملک کے سیاسی لیڈرز ہیں جب وہ جیلوں میں رہے ہیں تو جیل مینول کے تحت ہی ان کو تمام سہولیات دی جاتی تھیں. تو یہ افسوسناک ہے کہ آپ اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں جھوٹ پر مبنی ایک کیمپین کے ذریعے. اور دیکھیے جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ غلط بیانی کی جا رہی ہے, اور یہ ایسی غلط بیانی ہے کہ کوئی بھی یہ چیک کروا سکتے ہیں آپ جیل سے کہ کیا سہولیات دی جا رہی ہیں. یہ جو 2 ہفتے کا ایک بین ملاقاتوں پہ لگایا گیا یہ صرف ایک جیل کی حد تک نہیں ہے. کچھ رپورٹس موصول ہوئی تھیں تخریب کاری کے حوالے سے, سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے, جس کے تحت اڈیالہ جیل, میاں والی جیل, ڈیرہ غازی خان جیل, ان 3 جیلوں کا سیکیورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف اڈیالہ تک محدود نہیں ہے, کیونکہ جب سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا جائے تو یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ اس میں ڈیو ڈیلیجنس ہو, آپ احتیاطی تدابیروں کو اپنائیں. تو میرے پاس جو صوبائی حکومت کی طرف سے رپورٹ آئی ہے میں اس کے تحت آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ یہ 3 جیلوں کا آڈٹ ہو رہا ہے, جس میں ڈیرہ غازی خان ہے, میاں والی ہے, اڈیالہ ہے. اور اتنی سی بات پہ یورپین یونین کو یہ کہنا کہ آپ جی ایس پی پلس اسٹیٹس وڈرا کر لیں, اس ملک کی سالمیت کے خلاف یہ سازش ہے, اس ملک کی معیشت کے خلاف یہ سازش ہے, اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے حملے کیے, شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی, مسمار کیا, قائد اعظم کا لاہور میں گھر جلا دیا, اور پرواہ نہیں کی کہ اس کا پوری دنیا میں کیا میسج جائے گا. آپ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں پاکستان کو امداد نہ دے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر, ہم تو کہتے ہیں مل کے اس ملک کو آگے لے کے چلیں. یہ حکومت کا بھی کام ہے, اپوزیشن کا بھی کام ہے, مگر آپ اگر ایسی سازشیں اس ملک کے خلاف کرتے رہیں گے جیسے آپ نے سائفر کی سازش کی تھی اور اس ملک کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی, اور وہ جھوٹ نکلا بعد میں, آپ نے سائفر لہرایا اور بعد میں کہا جی یہ تو سائفر ہی نہیں تھا, میں تو ایک سیاسی بیان دے رہا تھا, الزام تو آپ نے لگا دیا. یہ بڑا افسوسناک ہے کہ آپ سیاسی بیانات دیتے ہیں, سیاسی مفاد کو آگے رکھتے ہیں اور ملکی مفاد کی پرواہ نہیں کرتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس قائم رہے گا, قائم و دائم رہے گا. اس ملک میں جو ایس آئی ایف سی کے تحت انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اور معیشت کی بحالی کے لیے جو ایس آئی ایف سی کام کر رہا ہے وہ مثالی کام ہے, اور بڑی توجہ کے ساتھ, بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے. تو یہ صرف معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور ایک جھوٹ پہ مبنی کیمپین کے تحت, یہ سفید جھوٹ ہے, یہ بے بنیاد بات ہے کہ جی جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی, اور اس بنیاد پہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس وڈرا کر لیا جائے. یہ گھنونی سازش ہے اس ملک کے خلاف. ایسی سہولیات پاکستان میں کسی قیدی کو میسر نہیں جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو میسر ہیں. میں نے وہ سہولیات آپ کو گنائی ہیں, ہفتے میں 4 ملاقاتوں سے لے کے, جو کہ جیل مینول کی خلاف ورزی ہے, سائیکل ایکسرسائز والی سے لے کے ایک بہت بڑا جیل کا حصہ ان کے زیر استعمال ہے. تو اگر سیکیورٹی آڈٹ پنجاب حکومت 2-3 جیلوں کا کر رہی ہے تو آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے. آپ کو عدالتی فیصلوں کے تحت آپ جیل گئے ہیں, آپ کو توشہ خانہ کا الیکشن کمیشن کا کیس, اس میں سزا ہوئی, آپ کو نیب کا جو توشہ خانہ کا ہار والا کیس تھا اس میں سزا ہوئی, آپ کو سائفر کے کیس میں سزا ہوئی, دیگر کیسز میں سزا ہوئی. اس کا ایک عدالتی پروسیس ہے. عدلیہ اس ملک میں آزاد ہیں, اور آپ چاہیں تو آپ عدالتوں سے رجوع کریں. مزید سہولیات, اگر آپ جیل مینول سے ہٹ کے جو آپ کو سہولیات دی جا رہی ہیں, آپ مزید سہولیات چاہتے ہیں, آپ عدالتوں سے رجوع کریں. آپ کو اپنی سزا دیے جانے پہ اعتراض ہے, عدالتیں موجود ہیں, آپ اپیلیں کریں, آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں, آپ کو کسی نے نہیں روکا. ایک عدالتی پروسیس ہے, ایک قانونی پروسیس ہے جس نے فالو ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سہولیات ایسی نہیں روکی گئیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے اس ملک کی معیشت پہ حملہ کر دیا.